آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ محمود احمد خان سے خبریں سنیے۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جے پور میں 46,300 کروڑ روپے لاگت والے متعدد پروجیکٹوں کا رکھا سنگ بنیاد اور کئی ایک کا کیا افتتاح۔ ون نیشن ون الیکشن سے متعلق بل لوک سبھا میں پیش، حزب اختلاف کے ارکان نے بل پیش کیے جانے کی مخالفت۔ 100 روز تک جاری رہنے والی تبدیق مخالف ملک گیر مہم جموں کشمیر میں بھی شدومد سے جاری۔ اور راج بھون جموں میں متعدد شخصیات، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات، عوامی نوعیت کے کئی معاملات پر کیا تبادلہ خیال۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جے پور میں بجلی، سڑک رابطوں، ریلوے اور دیگر شعبوں کے 46,300 کروڑ روپے لاگت والے متعدد پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور کئی ایک کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعظم نے راجستھان میں بھجن لال شرما حکومت کا ایک برس مکمل ہونے کی تقریبات میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاروتی کالی سندھ اور چمبل لنک پروجیکٹ کی بدولت راجستھان میں پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ون نیشن ون الیکشن سے متعلق بل آج لوک سبھا میں پیش کیے گئے۔ اس دوران اپوزیشن نے ووٹوں کی تقسیم کا مطالبہ کیا کیونکہ مرکزی وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے ایوان میں آئین کی 129ویں ترمیمی بل 2024 اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے قوانین کی ترمیمی بل 2024 پیش کرنے کی تحریک پیش کی۔ 269 ارکان نے بل کو پیش کیے جانے کے حق میں جبکہ 198 ارکان نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیے۔ کانگریس، ٹی ایم سی، سماجوادی پارٹی، ڈی ایم کے، شیو سینا، سی پی آئی ایم اور حزب اختلاف کے دیگر ارکان نے بل پیش کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے اسے آئین کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ قرار دیا۔ قانون کے مرکزی وزیر نے حزب اختلاف کے الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بل مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے جانے کی تجویز سامنے رکھی۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے آج راج بھون جموں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی اور عوامی نوعیت کے مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ جل شکتی، جنگلات اور قبائلی امور کے وزیر جاوید احمد رانا نے بھی لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ ملاقات کی۔ اس دوران جموں کشمیر بی جے پی کے جنرل سیکرٹری وبودھ گپتا بھی لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات ہوئے۔ ادھمپور سری نگر بارامولہ ریل لنک کے ریاسی کٹرا سیکشن کا آج کمشنر آف ریلوے سیفٹی دنیش چند دیسوال نے معائنہ کیا اور اس سیکشن پر ریل چلانے سے پہلے اس کے تحفظ سے متعلق امور کا جائزہ لیا۔ آج کے انسپیکشن کے تعلق سے کمشنر موصوف نے کہا، ایکچولی بیفور اسٹارٹنگ دی ٹرین سروسز اس کا بہت سگھن نریکشن کمیشن آف ریلوے سیفٹی دوارا کیا جاتا ہے اور اسی کے لکش میں ہم لوگوں نے یہ آج نریکشن کا کاریکرم یہاں رکھا ہے اور ابھی ہم لوگ اس کی پوری نریکشن برج کا کیا ہے۔ برج کے ساتھ میں ٹنلز کا بھی نریکشن کریں گے کیونکہ جو ریاسی تک کا ہمارا سیکشن ہے، ریاسی سری نگر، پہلے سے ہی پورا ہو چکا ہے کام۔ ٹرین چلانے کا آتھورائزیشن بھی دیا جا چکا ہے۔ اب یہ جو انتم چرن بچا ہے ریاسی سے کٹرا کے بیچ کا، اس کا ڈیٹیل انسپیکشن ابھی کیا جا رہا ہے اور پھر آگے کی جو بھی استھتی ہوگی اس کے حساب سے ہم لوگ اس پر کارروائی کریں۔ امید کی جا رہی ہے کہ وادی کو ریل کے ذریعے سے ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ عنقریب ہی جوڑا جائے گا اور اس پروجیکٹ کی تکمیل سے جموں کشمیر کی اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کو عبور و مرور کی بہتر سہولیات دستیاب ہوں گی۔ ادھر ادھمپور بارامولہ ریل پروجیکٹ کی تکمیل پر سائنس و ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ 1972 میں پہلی ریل گاڑی جموں پہنچی گئی تھی اور قوم کو نریندر مودی کی طرف سے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے اور پھر کشمیر کو ریل کے ذریعے سے جوڑنے کے لیے 50 برسوں کا انتظار کرنا پڑا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ مقامی خبروں کے بلیٹن اور اپ ڈیٹس نیز آکاشوانی نیوز کے پروگرام آپ ہمارے ایکس ہینڈل @radionews_SGR، یوٹیوب چینل @آکاشوانی سری نگر 5847 کے علاوہ انسٹاگرام آکاشوانی نیوز_سری نگر پر بھی سن سکتے ہیں۔
ملک کو نشے کی لت سے پاک کرنے کی غرض سے اس وقت کئی پروگرام اور مہمیں چلائی جا رہی ہیں۔ ان میں نشہ مکت بھارت ابھیان کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ ملک میں ابھیان 15 اگست 2020 کو شروع کیا گیا اور یہ اس وقت 32 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 272 ضلعوں میں عملایا جا رہا ہے۔ منشیات سے متعلق وزیر اعظم نریندر مودی کا آفاقی پیغام۔ ڈرگ فری انڈیا کے مشن اور سنکلپ کے ساتھ آج دیش بھر سے بہت بڑی ماترا میں لوگ ایک جٹ ہوئے ہیں۔ دیش کی بھلائی، ہمارے یواؤں کی بہتری کے اس ابھیان کے لیے میں آپ سب کو بدھائی اور شبھ کامنائیں دیتا ہوں۔ جموں کشمیر میں بھی اس تعلق سے خاطر خواہ کام ہو رہا ہے، تاہم مکمل طور سے نشے کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اس تعلق سے جب ہم نے آکاشوانی کے سابق سینئر کورسپونڈنٹ اشوک کمار ہنڈو کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا، یہ جو نشہ آج کل سوسائٹی میں پھیلا ہے یہ بہت ہی زیادہ دردناک ایک ایشو ہے۔ اس میں پولیس جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے اور اس کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ وہ سخت سے سخت قانون اس پہ لے آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ کو جن کے بچے سکول میں پڑھتے ہیں یا کہیں کام کرتے ہیں ان کے اوپر نظر گزر ان کو رکھنی ہے۔ ماں باپ کو دیکھنا کہ بچہ جو ہے وہ اچھے راستے پہ جا رہا ہے، کہیں غلط راستے پہ تو نہیں جا رہا ہے۔ اب جو ملوث ہوا ہے وہ بھی ہماری سوسائٹی کا ایک رکن ہے، ایک حصہ ہے۔ ہم کو اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے، اس فیملی کو ساتھ دینا چاہیے کہ سو دیٹ کہ اس میں جو بچہ انوالو ہوا ہے، جو گھر کا کوئی فرد انوالو ہوا ہے، اس کو اس بیماری سے کیسے باہر نکالیں ہم۔ اس لیے اس وقت ڈرگ کا جو یہ مینس ہے اس کو ہمیں جڑ سے ہی ختم کرنا چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر سری نگر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ کی صدارت میں منعقدہ نارکو کوآرڈینیشن سینٹر کی ضلع سطح کی ایک میٹنگ میں آج بتایا گیا کہ ضلع میں رواں سال کے دوران اب تک منشیات کے کاروبار میں ملوث 150 افراد کے خلاف معاملات درج کیے گئے اور اس ضمن میں منشیات کی خاصی مقدار ضبط کی گئی، جبکہ اس کاروبار میں ملوث افراد سے 4,90,000 کی رقم بھی برآمد کی گئی۔ ان دنوں پورے ملک میں تپدق مخالف مہم شدومد سے جاری ہے۔ 100 روز تک جاری رہنے والے اس مہم کا آغاز مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے 7 دسمبر کو کیا تھا۔ اس مہم کا بنیادی مقصد بھارت کو مکمل طور سے تپدق سے پاک کرانا ہے۔ جموں کشمیر میں بھی یہ مہم زور و شور سے عملائی جا رہی ہے۔ مہم کے اغراض و مقاصد کے تعلق سے جب ہم نے ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کے اسٹیٹ ٹیوبرکلوسز سیل جموں کشمیر کی نوڈل آفیسر ڈاکٹر اظفر یاسین سے بات کی تو انہوں نے کہا، ہم نے یہ کیمپین کی صورت میں اس کو لیا ہے تاکہ ہم 100 دنوں میں جس حد تک ہم جا سکے وہ ہم کمپلیٹ کریں۔ ہم کو اس میں زیادہ سے زیادہ کیسز جتنے ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کو ٹریٹمنٹ پہ ڈال سکتے ہیں۔ ہم اویئرنیس اس میں کریں گے کہ لوگوں کی گھروں تک جانکاری لے کے جائیں گے، وہیں پہ لوگوں سے اس کی علامتیں پوچھیں گے، پھر ان کا ٹیسٹ کریں گے۔ ان کی یہ کوئی لا علاج بیماری نہیں ہے، اس کا علاج مفت ہے اور دوران علاج ہم مریض کو 1000 روپے ماہانہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اکاؤنٹ میں ہی چلا جاتا ہے، جس کو کہ ہم نکشے پوشن یوجنا بولتے ہیں، تو جو کہ اس کی نیوٹریشن کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم نے نکشے مترا یعنی کہ ہم ٹی بی پیشنٹس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور ان کو اپنی طرف سے ایک فوڈ باسکٹ دیتے ہیں جو کہ ایک بیلنس ڈائٹ کی صورت میں ان کو ملتا ہے۔ تو مینلی جو ہمارا 100 دن کا یہ کیمپین چلے گا اور ہمارے جموں کشمیر میں 3 اضلاع سلیکٹ کیے گئے ہیں جو ہائی پرائیورٹی ڈسٹرکٹس ہیں، جو ہیں بارامولہ، جموں اور سری نگر۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ہمارا آئین جمہوریت کی روح ہے اور اس آئین پر پوری قوم فخر کرتی ہے۔ ملک کے آئین کے 75 برس مکمل ہونے پر انہوں نے کہا کہ آئین کی بالادستی مقدم سمجھ کر اس کی حفاظت کرنا اور اس کے ہر پہلو پر عمل پیرا ہونا وقت کی ضرورت ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر نے آج جموں میں ممبرشپ مہم کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا۔ پارٹی کے جموں کشمیر کے صدر ست شرما اور جنرل سیکرٹری اشوک کول نے سینئر پارٹی لیڈروں کی موجودگی میں اس مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ پہلی مہم کی طرح ہی دوسری مہم کو بھی کامیاب بنانے میں اپنا کلیدی رول ادا کر کے پارٹی کو زمینی سطح پر مستحکم کریں۔
جنوبی کشمیر کی سول سوسائٹی نے سدورت سے اپر ساچن تک ایک بڑا واٹر ریزروائر قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ لور برنگی علاقے میں زرعی شعبے کی ضروریات پورا کرنے کے ساتھ ساتھ علاقے میں چھوٹے پن بجلی پروجیکٹوں کا قیام بھی عمل میں لایا جا سکے۔ علاقے کے لوگوں نے کہا ہے کہ اس پروجیکٹ کی بدولت لوگوں کو پینے کا صاف پانی بھی فراہم ہوگا۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی نے جنوری 2025 کے سیشن کے لیے مختلف تدریسی پروگراموں کے لیے داخلہ عمل شروع کیا ہے۔ امیدوار مزید جانکاری یونیورسٹی کی آفیشیل ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مختلف کورسوں کے لیے داخلہ عمل مکمل کرنے کی آخری تاریخ 31 جنوری 2025 ہے۔ پاسپورٹ اور نوکریوں سے متعلق ویریفیکیشن معاملات کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اے ڈی جی پی سی آئی ڈی نتیش کمار نے آج کینال روڈ جموں میں ایک پبلک گریوینس سیل کا آغاز کیا۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے طلبہ نے این ڈی ایم سی کنونشن سینٹر دلی میں آج منعقد ہوئے قومی سطح کے ایکو ہیکاتھون میں شرکت کر کے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9.9 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -5.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:31 پر اور غروب آفتاب شام 5:24 پر ہوگا۔ سامعین، ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جے پور میں 46,300 کروڑ روپے لاگت والے متعدد پروجیکٹوں کا رکھا سنگ بنیاد اور کئی ایک کا کیا افتتاح۔ ون نیشن ون الیکشن سے متعلق بل لوک سبھا میں پیش، حزب اختلاف کے ارکان نے بل پیش کیے جانے کی مخالفت۔ 100 روز تک جاری رہنے والی تپدق مخالف ملک گیر مہم جموں کشمیر میں بھی شد و مد سے جاری۔ اور راج بھون جموں میں متعدد شخصیات لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات، عوامی نوعیت کے کئی معاملات پر کیا تبادلہ خیال۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا جاتا ہے۔ خبروں کا اگلا بلٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ آپ سنیے تبصرہ اور ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔